बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, हम अपनी छोटी सी 1.5 ईंट की मस्जिद में फंसे हुए हैं जहां हम सियासत और सियासी तनाव से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। दुनिया तब्दील हो रही है, दुनिया इस तरफ जा रही है जिस तरफ पाकिस्तान जो है अगर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चला तो इररेलेवेंट हो जाएगा। अब हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन से ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन और पोजीशन हम लोगों की आगे की ट्रेजेक्ट्री को गाइड करेगी, और वो ट्रेजेक्ट्री अब शायद वेस्ट के साथ उस तरीके से जो है वो कोलैबोरेट ना कर सके जिस तरीके से चाइना के साथ कर सके, इसलिए क्योंकि दुनिया के अंदर एक पावर शिफ्ट आ रहा है। किसी ज़माने में एक सुपर पावर हुआ करती थी और अब वो मामला तब्दील हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स की रूल, पूरी दुनिया के ऊपर रूल करने का वक्त अब लगता है कि ख़त्म हुआ चाहता है, और अब चीन का सूरज हम लोगों को आसमान के ऊपर चमकता हुआ नजर आ रहा है। ये बात पाकिस्तान को वैसे तो समझ आ गई थी, इसीलिए हम लोगों ने सीपेक की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन क्या हम उस कदम बढ़ाने के बाद वो काम कर सके जो पाकिस्तान को चीन की तरक्की के साथ साथ तरक्की दे? दुनिया के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं? आज के इस इंपॉर्टेंट मौजू के लिए मेरे पास 2 मेहमान मौजूद हैं। पहले और दूसरे सेगमेंट के लिए हमारे साथ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद होंगे, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं। नॉट जस्ट दैट, डिफेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट की, उसके चेयरपर्सन भी हैं और पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के सरबराह भी हैं। तो इस मौजू के लिए इनसे बेहतर कोई शख्सियत नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू लाइक ऑलवेज। नॉट जस्ट दैट, हमारे साथ माइकल कुगलमैन भी मौजूद होंगे, जो कि विल्सन सेंटर के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया माइकल कुगलमैन का भी, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, इस टाइम पर पाकिस्तान एक ऐसे क्रॉस रोड पर है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे डिसाइड करना पड़ेगा कि आइदर अमेरिका और चाइना, या आप समझते हैं कि चाइना एंड अमेरिका दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। पाकिस्तान के लिए इस टाइम पर क्या चीज़ बेहतर होगी? पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला के फजल से बहुत नादर मौका है। वी आर इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो दुनिया की जियो पॉलिटिक्स है और जियो इकोनॉमिक्स है। और जो आपने बात की शुरू में कि जो तब्दीली आ रही है, पावर शिफ्ट, असल बात वो है, और उसकी निशानदही कमाल की बात है अल्लामा इकबाल ने 90 साल पहले की थी। देख मशरक से उभरते हुए सूरज को देख, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे, गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया। तो आप मगरिब से मशरक, सियासत का, मईशत का, ताकत का इंतकाल हो रहा है, शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर। और ये 2 बयानात मैंने देखे। मैं पिछले दिनों चाइना खुद गया था 3 सालों के बाद, क्योंकि कोविड का था, मुश्किल जाना, अब खुल गया चाइना टोटली, और बड़ी जान थी, बड़ा हसल बसल और वाइब्रेंट मुल्क, और बड़ा हौसला हुआ हमें देख के। हमारा बेहतरीन दोस्त है, हमारा साथी है, हमारा हमसाया है, और एशिया का मुल्क है। और उसमें शी जिनपिंग ने कहा है कि वो तब्दीली देख रहे हैं हम इस वक्त जो 100 सालों में नहीं देखी हमने। और अभी पिछले दिनों मैक्रोन जो वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, वो गए थे, और मैक्रोन ने क्या कहा? 300 years of western hegemony is coming to an end। 300 साल की मगरबी बालादस्ती का खात्मा देख रहे हैं आप। तो ये तब्दीली जो आ रही है उसका महवर एशिया है, एशियन सेंचुरी है, जो आपने कहा ना नया सूरज जो उभर है, और अल्लामा इकबाल ने भी वो जो फरमाया था। और आप देखा कि चीन ने ईरान और सऊदी अरेबिया की सुलह करा दी है, चीन और रूस में कुर्बत आ गई है, और इस खत्ते में सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जिसके अम्ब्रेला है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो वो भी शी जिनपिंग का है। 145 ममालिक हैं, जिसमें वस्ती एशिया के ममालिक हैं, पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अब महवर है इलाकाई कनेक्टिविटी का, रीजनल, के पाइपलाइंस हों, रोड्स हों, लिंकेजेस हों, पोर्ट्स हों। मुशाहिद साहब, अनफॉर्चुनेटली वो फोरसाइट नजर नहीं आ रही है इस टाइम पर पाकिस्तान में, इसलिए कि हम फंसे हुए हैं अपने चक्रों में। और जैसे आपने कहा कि हम खुए के मेंढक हैं, हमारा तो रोज यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इमरान खान ने क्या किया, हुकूमत ने क्या किया, हमारा तो उसके बियॉन्ड देख ही नहीं सकते हम। हमारी तो नजरें वहां तक महदूद हैं। तो ऐसी ये जो इर्द गिर्द में सूरत हाल इतनी तेजी से तब्दील हो रही है, तो इस शिफ्ट का फायदा कैसे लेंगे मुशाहिद साहब? इफ वी आर सो मायोपिक एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस वक्त मायोपिक हैं, इस वक्त कैसे फायदा लेंगे फिर इसका? मेरा ख्याल में थोड़ा सा हमें स्टेप बैक करना चाहिए। एक तो ख़ास तौर पे सियासी तौर पर टेम्परेचर कम हो, लेकिन दूसरा जो है स्ट्रेटेजिक विजन,
میرے خیال میں جو فورن پالیسی کے بارے میں ایک ریویو کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, اس وقت ٹرینڈز کس طرف جا رہے ہیں, ہندوستان کیا کر رہا ہے, ایران کیا کر رہا ہے, سعودی عربیہ, ترکی کیا کر رہا ہے. میرے نظر میں 4 مسلم میڈرنل پاورز ایمرج کر رہے ہیں, پاکستان, ٹرکی, ایران اینڈ سعودی عربیہ, جن کا علاقائی کردار بڑا اہم ہوگا. اور خاص طور پہ اس سے جو ایران سعودی عربیہ کی صلح ہوئی ہے اس سے ہمیں بڑا فائدہ پہنچے گا. سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں مشاہد صاحب. سب سے پہلے ایران اور سعودیہ کی دوستی کی بات کر لیتے ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جن کا پاکستان کے اندر اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے اور انفارچونیٹلی تناؤ بھی بنتا رہا. دونوں کے فالوورز یا جس بھی طریقے سے پاکستان کے اندر ایک سرٹن تناؤ بنتا رہا, جس کو چاہے آپ سیکٹیرینزم کہیں یا پراکسی وار کہہ لیں. انفارچونیٹلی ایسی صورتحال میں جہاں یہ 2 ممالک اب ہم لوگوں کو ان کے فورن منسٹرز چین کے اندر ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ دونوں ہاتھ ملائیں گے. تبادلہ ہو رہا ہے, ڈائریکٹ میٹنگز ہو رہی ہیں ریاض اور تہران میں. بیونڈ کمپریہنشن آج سے 1 سال پہلے, لیکن چائنا نے یہ کر دکھایا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ممالک جو کہ جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے, وہ سمجھ چکے ہیں کہ اب چائنا اور اس ریجنل کنیکٹیوٹی کے اندر ہی بقا ہے. وہ ممالک جو کہ آئل جائنٹس ہیں, ہم تو آئل جائنٹ بھی نہیں ہیں, ہم تو ایک ٹریڈ کنٹری ہو سکتے ہیں یا شاید ہیومن ریسورس فراہم کرتے ہیں. ہم یہ بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اسی چیز میں, اس ریجنل کنیکٹیوٹی میں ہی بقا ہے, کیونکہ ریجنل کنیکٹیوٹی میں ہمارے نیبرز بھی آ جاتے ہیں, افغانستان, انڈیا, ایران اینڈ آف کورس چائنا. میرے خیال میں کچھ ہماری سمجھ ہے. مثلا دیکھیں نا, یوکرین کی جنگ کو ہم نے اون اپ نہیں کیا, ہم نے ایبسٹین کیا ہے. ہم نے ووٹ روس کے خلاف نہیں دیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یورپین جنگ ہے, یہ ان کے کولڈ وار کا حصہ ہے, اس میں پاکستان جیسے ممالک شریک نہ ہو. اور یہی پوزیشن ہندوستان کی ہے, یہی چین کی ہے, یہی بیشتر اور ممالک کی بھی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ تیل کے اوپر سعودی عربیہ اور روس کا تعاون کتنا ہے. انہوں نے آئل پروڈکشن کم کر دی, حالانکہ امریکہ نے کہا آئل پروڈکشن بڑھائیں یوکرین کے حالات کے بعد. تو آپ دیکھیں کہ ہوا کا رخ کس طرف جا رہا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو ایران سعودی عربیہ کی صلح ہے اس سے ہمیں سی پیک کو آگے بڑھانے میں, بلوچستان میں امن لانے میں, پاکستان میں استحکام لانے میں, یہ جو تھا چپکلش تھی ان کی آپس میں, اس کے اثرات ہمارے ملک میں بھی تھے, وہ ختم ہوں گے. اور اب پہلے کہتے تھے کہ ہم کوئی سعودی عربیہ کی قدم اٹھائیں تو ایران ناراض ہو جائے, ایران کی طرف قدم اٹھائیں تو سعودی عربیہ ناراض نہ ہو جائے. تو وہ چیز بھی ختم ہوگی. اور کس نے صلح کرائی؟ آپ کا ہمارا جو بیسٹ فرینڈ ہے چین. تو اب چائنا ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے, تو ہم اس کو فائدہ اٹھائیں. سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ ہم $10 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان کرنے کو تیار ہیں. ان کے جو وزیر اعظم محمد بن سلمان, جس نے بڑا ایک خاموش انقلاب لا رہے ہیں سعودی عربیہ میں, میں سمجھتا ہوں ایک کمال کی تبدیلی آ رہی ہے. یہ بھی ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ابھی کہ کتنی بڑی تبدیلی سعودی عربیہ کے میں پیسفلی, پرامن طریقے سے اور خاموشی سے آ رہی ہے. وہ $10 بلین انویسٹ کرنے کو تیار ہیں. رائٹ. لیکن مشاہد صاحب, اب $10 بلین ادھر سے آتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی کی صورتحال میں تو کچھ بھی آتا ہوا نظر نہیں آ رہا, بٹ آئی ہوپ کہ جب یہ صورتحال بہتر ہو, وہاں سے ہم جب ایران کے ساتھ معاملات کو بہتر کر لیں تو پاک ایران گیس پائپ لائن کو بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے, ٹریڈ بھی آگے بڑھ سکتی ہے جو کہ ابھی اسمگل ہو کے آ رہی ہے. تو بلکہ پائپ لائن تو دیکھیں نا, ترکمینستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا پائپ لائن تاپی وہ بھی ہے, ایران پاکستان پائپ لائن بھی ہے. بلکہ پہلے انڈیا بھی تھا, انڈیا بھاگ گیا امریکی دباؤ میں. بلکہ میں تو کہوں گا کہ انڈیا کو بھی دعوت واپس دیں کہ آئیں آئی پی آئی. پھر ایک اور پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے, وہ اس کے لیے تھرو تاجکستان وہ سپلائی آف الیکٹریسٹی کی. بلکہ اتنی پائپ لائنز کی بات ہو رہی ہے, لوگ کہتے ہیں دل بی اے پائپ لائنستان ان دا ریجن, کہ وہ کیونکہ توانائی کی ضرورت ہے سب کو, ہمیں گیس کی ضرورت ہے یا تیل کی ضرورت ہے. تو اس لیے اس خطے میں جو اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور اس میں ہم ایک لیڈ رول ادا کریں. ہم گھبرا جاتے ہیں, کبھی روس سے بات کرتے ہیں یا پہلے ایران سے بات کرتے ہیں, ہم پھنس جاتے ہیں مشاہد صاحب کہ ہم کبھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں, کبھی ہاتھ ملنے شروع ہو جاتے ہیں, ہم کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہم اس سے نکلیں ذرا باہر. رائٹ. مشاہد صاحب اسی پوائنٹ پہ ذرا بریک کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد پھر میں نے آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے دنیا کے اندر کس طریقے سے سیاست تبدیل ہو رہی ہے, اور سیاست کے ساتھ ساتھ دنیا کی پوری شکل ہی تبدیل ہو رہی ہے. اور جب یہ شکل تبدیل ہوگی تو دنیا کی معیشت کے اوپر بھی ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا, اور دنیا کی معیشت کے اوپر جو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ ڈائریکٹلی ہمیں پڑتا ہوا ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے. کیونکہ ڈالر کس جگہ پر, کس سطح پر جائے گا,
دنیا کے انٹرنیشنلی، پاکستان کے اندر تو تگڑا ہو رہا ہے لیکن دنیا کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید ڈالر اب اپنے ڈاؤن فال کی طرف چل پڑا ہے، اس لیے کیونکہ یوان تگڑا ہو رہا ہے۔ مشاہد حسین سید صاحب، ایک اور شفٹ بھی آ رہا ہے اور وہ شفٹ ہے کرنسی شفٹ۔ ابھی تک ڈالر دنیا میں رول کرتا آیا اور ڈالر کی بیسس کے اوپر ابھی تو پاکستان اچھا خاصا ڈیٹ میں بھی ہے، معاملہ یوان کی طرف چلتا آ رہا ہے۔ رشیا چائنا کی بات ہو گئی، سعودیہ چائنا کی بات ہو گئی، انڈیا کے ساتھ دوستی کرانے کی بات کر رہا ہے رشیا کہ چائنا اور انڈیا کی بھی دوستی کرا دی جائے۔ اس سارے کے اندر پاکستان کیسے فائدہ اٹھائے؟ دیکھیں نا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی، جو امریکی بالادستی تھی سیاست پر اور معیشت پر، اس کی ایک ستون ڈالر تھا، دا آل مائٹی ڈالر، گرین بیگ جسے کہتے ہیں۔ وہ اب ڈالر کو فیصلہ کر لیا ہے۔ چین روس نے کہا کہ ہماری ٹریڈ ڈالر میں نہیں ہوگی، سعودی عربیہ اور چائنا نے فیصلہ کر لیا کہ ہم شروعات کرتے ہیں یوان میں ٹریڈ کا، اور انڈیا نے بھی اناؤنس کیا کہ 18 ملکوں کے ساتھ وہ اپنے کرنسی میں ٹریڈ کریں گے۔ ہمارے خود کرنسی سواپ ایگریمنٹس ہیں چائنا کے ساتھ۔ اب میں نے سنا ہے، اور میں چائنا گیا بھی تھا حال ہی میں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نیکسٹ سی پیک کا پروجیکٹ ہے ML1 مین لائن 1 جو ریلوے کا ہے، اس کا بیشتر کمپوننٹ جو ہے وہ یوان میں ہوگا، ڈالر میں نہیں ہوگا۔ رائٹ، تو یہ ہم بھی اس میں آ رہے ہیں۔ So is this the collapse of dollar? کلیپس ڈالر نہیں، ڈالر اب کی بالادستی کمزور ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ کی بالادستی کیونکہ امریکہ میں بھی اب یہ گفتگو ہونے لگ گئی ہے کہ کیا یہ کولیپس آف ڈالر کی طرف ہاں، لوگ وہ تو بات کر رہے ہیں، وہ گھبرا گئے ہیں بڑے ایک دم، لیکن یہ کلیپس تو نہیں کہہ سکتے۔ ڈالر کی بھی ہے اسٹرینتھ کافی، کیونکہ کئی کرنسیز جو ہیں ڈالر سے پیکڈ ہیں، لیکن ڈالر کی کمزوری امریکہ کے، چونکہ وہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ یونیپولر ورلڈ نہیں ہے، کہ سول سپر پاور نہیں رہا، اب ملٹی پولر ورلڈ ہے، اس میں ملٹی لیٹرل فیصلے ہوں گے، اور اس میں نئی قوتیں آ گئی ہیں جس میں چائنا صفِ اول ہے۔ رائٹ، اچھا مشاہد صاحب، ایسی پوری جو سچویشن ابھی ورلڈ کے اندر بنی ہے، اس کے اندر فورموسٹلی پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ چائنا کے ساتھ ہم یوان میں ٹریڈ کریں گے یا معاملات یوان کے اندر سیٹل کیے جائیں گے۔ ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، ہم سی پیک کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے۔ سڑکیں بن رہی ہے لیکن ایسی چیز نہیں بن رہے، بزنس اس طریقے سے نہیں لگ رہا۔ ویژن ہماری ایسی ہے کہ ایک پاکستانی کہتا ہے کہ جو سڑک بن رہی ہے اس کے ساتھ بھی مجھے ٹھیلا لگا دیں، انڈسٹری کی بات نہیں ہوتی۔ باقاعدہ بلوچستان میں جا کر میں نے یہ بات سنی ہے۔ ہم لوگ جب تک اس تمام انفراسٹرکچر کو، اس بدلتی ہوئی دنیا کو اور اس بڑھتے ہوئے ریجن کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، SEZs کیا ہے؟ اسپیشل اکنامک زونز، وہ گوادر میں بھی ہیں، وہ خیبر پختونخوا رشکئی میں ہیں، علامہ اقبال کی ہیں وہ فیصل آباد میں، اور دھابے جی سندھ میں۔ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے اسپیشل اکنامک زون کا؟ کہ پیس آف لینڈ، اور اس کو پھر ریئل اسٹیٹ میں بنا دیں۔ یہ جو ٹھیلے والی بات کی آپ نے، ہماری ویژن کتنا چھوٹی ہے۔ کوسچن یہ ہے کہ یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ نے کرنا تھا، BOI کے پچھلے 2 سالوں میں 5 چیئرمین تبدیل ہوئے ہیں۔ اب ہماری بھی تو اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے نا، یہ ہماری نالائکی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ دوسرا، ہم نے چائنا کو وعدہ کیا تھا 1 ونڈو آپریشن کا، کہ سعودی آپ جائیں UAE 1 ونڈو آپریشن۔ میں نے شنگھائی کے میئر سے پوچھا کہ اگر کوئی میں لگانا چاہیں ہم کوئی چیز، بالفرض شنگھائی میں کوئی کمپنی رجسٹر کرنا چاہیں، اس میں 20,000 کمپنی رجسٹرڈ ہے باہر کی، بائی دا وے شنگھائی میں، کمیونسٹ چائنا، 1 پارٹی اسٹیٹ۔ انہوں نے کہا 48 گھنٹے لگیں گے آپ کو۔ ہمارا ریڈ ٹیپزم نہیں، آپ دیکھیں ہمارے ہاتھ 37 مختلف رولز ریگولیشنز لال فیتا ہے۔ ہاؤ ول یو کٹ دیٹ؟ ہاؤ ول یو سلیش دیٹ؟ فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ، اور کلرک بادشاہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، سیکشن آفیسر بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو تو ہلنے نہیں دے گا آگے، رو کے چلے جاتے ہیں آپ کے انویسٹرز۔ تیسری بات، سیکیورٹی، ہم نے کہا فول پروف سیکیورٹی دیں گے چائنیز باشندوں کو، چائنیز پروجیکٹس کو۔ 3 حملے تو پچھلے سال ہو چکے، تو یہ ہمارا فیلئر ہے نا جی۔ آپ جو کہتے ہیں کہ سی پیک نے 85,000 جابز دیے، سی پیک نے 6,500 میگا واٹس دیے، سی پیک نے 26 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ دی، سی پیک نے 28,000 اسٹوڈنٹس کو چائنا میں موقع دیا پڑھنے کا اسکالرشپس پر، تو سی پیک نے آپ کو وہ ٹرانسمیشن لائنز دی، گوادر پورٹ زندہ ہو گیا، تھر سے کوئلہ بھی مل رہا ہے، کوئلے سے بجلی بھی بن رہی ہے۔ when do we expect مشاہد صاحب کہ ہم اس والی لائن پر سوچنے، جو ہمارا فیلئر ہے، اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں؟ پہلے اپنی لڑائیاں بند کریں۔ چائنیز نے مجھے یہی کہا، یہ مشکل کام ہے مشاہد، چائنیز نے مجھے یہ کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، کھڑے ماضی میں بھی رہے ہیں، اب بھی ہیں، لیکن ہم التجا کرتے ہیں آپ سے
कि आप मुल्क का सोचें, अपने अवाम का सोचें, और ये लड़ाइयाँ जो हैं, नेवर एंडिंग कुर्सी की जंग, जो ना ख़त्म होने वाली जंग है, इसका ख़ात्मा करें, कुछ मुल्क का भी सोचें। ये चीनी दोस्त हमें कह रहे हैं, और ये मैं बता दूं, हमारे अरब दोस्त भी यही बात कर रहे हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच जी, ऑल द बेस्ट। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम लोगों को चीनियों और सऊदियों को बताना पड़ रहा है कि भाई आप अपनी लड़ाई ख़त्म करें। हमारी अक्ल फ़हम में ये बात नहीं आ रही, क्योंकि हम लोगों के लिए हमारी पार्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा ज़रूरी है और पाकिस्तान का मफाद बहुत पीछे रह जाता है। अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन इसको ख़त्म करना नामुमकिन नहीं है। सियासतदानों से इल्तिजा है। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद माइकल कूगलमैन हमारे साथ मौजूद होंगे, साउथ एशिया के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। उनसे भी पूछेंगे कि वो इस शिफ्ट को कैसे देखते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। चाइना पे गहरी नजर रखते हैं, अभी चाइना से होकर भी आए हैं। अभी हमारे साथ मौजूद होंगे माइकल कूगलमैन, जो कि विल्सन सेंटर के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। माइकल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, लाइक ऑलवेज। The first question that I would like to put in front of you is, of course, about China, and China playing an important part in the international arena at this point in time. Saudi and Iran, two countries that never saw eye to eye with each other, now are sitting together, shaking hands. The foreign ministers are shaking hands because of China. It's bridging gaps between the countries, and now a lot of countries are planning to trade in yuan. Does the United States of America see China as a threat to its economy and hegemony as a superpower on the entire world? So, I think it's important to understand how Washington perceives China now, and I would argue that there is strong multi-partisan support in Washington in favor of this idea that China is the biggest strategic challenge and the biggest strategic threat to the United States. So that means that there's no reason to believe that the U.S. government would be willing to give the benefit of the doubt to China when it comes to any type of policy that China is carrying out. And this is why I think that there has long been so much suspicion about China's Belt and Road Initiative and its investments that it's been making in infrastructure across the world. There's this assumption that there has to be some type of ulterior motive, that China is really trying to build out the Belt and Road Initiative in order to put itself in a position to develop infrastructure for military bases overseas. So I think that there's a tendency these days in Washington to assume the worst about China. Now, when it comes to some of these more recent developments, like China's mediation of this Saudi Arabia-Iran deal, I think that there's no reason why U.S. officials should oppose China's role in that from a strictly diplomatic perspective, because the U.S. has a strong interest in Saudi Arabia and Iran having a better relationship. But I think that because of the lens through which Washington looks at China, I think the thinking would be, okay, this is a problem because this means that China is scaling up its role and its influence as a power broker, as a diplomatic power broker in the Middle East, which is concerning for U.S. policy, for sure. Right, but Mr. Kugelman, the question over here is, can there be a good balance of power, authority, and economy between the East and the West? Does it always have to be a race? Does it always have to be a competition? Do you see a good balance between East and West happening in the near future? Plus, where do you see Pakistan standing in all of this? Yeah, I think it's a great question, especially at a moment when the world has never seemed to be more disunited, right? We've talked about the failures of multilateralism and, the fact that you don't have the world uniting, you don't have global coalitions, even when you have these major shared threats like the pandemic and increasingly climate change. There's never been a time where it would be more necessary for East and West to come together. But I think if that's to happen, if we're to see a bridging of these divides, and if we're to see more global cooperation, it has to start with the U.S. and China, which are the two biggest, most powerful countries in the world. And so long as the U.S. and China continue to be in this really bitter, intense, worsening strategic competition, I think that's going to make it very difficult for there to be more global cooperation. Now, I should say that
neither Beijing nor Washington have ruled out the idea of cooperation, especially when it comes to an issue like climate change. I mean, I know the Biden administration would like to be able to build up its relationship with China to the point that they can sit down and talk about how these two countries, which are two of the biggest polluters and two of the biggest emitters in the world, can work together to focus on mitigation and adaptation. But I don't think we're at that point just yet. So that means, quite frankly, I think we have to look to some of the the regional players, mid-level powers, whether you're talking about Saudi Arabia or you're talking about Pakistan or Vietnam, these new fast-growing economies, India for that matter. I think that there are other countries that are going to need to step up and play a leadership role. And Pakistan is an interesting case here. Pakistan is a country that has in the past played a mediating role between China and the United States, right? Back in the early 1970s, as you know, Pakistan served as a mediator. It helped the U.S. get through to China at a moment when the U.S. was looking to formalize relations with China. Is there a role for Pakistan to play in helping the U.S. and China come together to focus on these climate change issues? It may be that the U.S. and China don't need that third-party mediator, but I think given the scale of tensions and bitterness between the U.S. and China, and given the stakes at a moment when you need key powers and so many players in the world to be cooperating more, I think that we really have to look at this issue of what agency can be used by some of these other countries that have strategic significance, like Pakistan and others, to help promote more broader global cooperation in a way that East and West can come together. Right, but the time when Pakistan played a positive mediating role between America and China, there was no Russian factor. There was no Ukraine and Russia war. But right now, Russia and China are getting along very well because obviously they're neighbors, they're in the same region, their economic goals are aligned. How do you see Pakistan playing a positive mediating role now in the current scenario where there's a Ukraine-Russia war, where clearly US is threatened by China's economic growth and its authority over the countries or its power over the countries? Right. No, some great points you made there. And indeed, we should not overstate the similarities between, the early 1970s and today. I would argue that the world order was a lot simpler back in the 1970s at a moment when you had the Cold War playing out. It was a bipolar world, right? You have the U.S. and the Soviet Union where they were the two major powers, whereas today, which I think it's a good thing, there's more multipolarity. You've had an emergence of new global players and powers, certainly China and these mid-level powers, India and Iran and so many countries, the European states and so on. So that makes the world more multipolar, but it also makes it more complicated. And how Pakistan fits into that is unclear. And certainly Pakistan has struggled, I think, to develop a stronger role on the global stage, in part because India has sought to undermine Pakistan's interest in the region in South Asia through efforts to isolate Pakistan through keeping it out of SARC and so on and so forth. But I think that indeed Pakistan does have some potentially helpful characteristics in the sense that it's a very large country with a young population in a very critical area geographically, and it also has very important relationships with some of the biggest, most important actors on the world stage, China, Saudi Arabia, Turkey, and the like. But to be very honest, I think that in the immediate term, it's a case of putting the cart before the horse, because Pakistan is consumed by so many immediate domestic challenges, the economy, a political crisis, a resurgent terrorism threat, that I think at this point, Pakistan will need to focus on getting its own house in order, so to speak, before we can start talking more about the role that it could play externally, even though potentially it certainly can have a role to play in principle, but I think in the immediate term it needs to focus on dealing with its internal crises first. Right, Mr. Michael Kugelman, thank you very much for joining me in the show. इससे पहले सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे. दोनों से हमने गुफ्तगू की. ज़रा हमें इस तमाम सूरत हाल जो कि हमें घर के अंदर जिसने हमें फंसाया हुआ है, जहाँ हम घिरे हुए हैं, इससे निकल कर सोचने की ज़रूरत है. दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और अगर हम तेज़ी से तब्दील ना हुए तो हम कोसों पीछे रह जाएंगे. एक ऐसा मुल्क बन जाएंगे
کو دنیا کے اندر ریلیونس جس کی کوئی نہیں ہوگی. اور یہ بات ایک ایسی بات ہے جس کو ہمارے تمام لیڈران کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس ٹائم پر آپسی سیاسی چپکلش کو چھوڑ کر پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، کیونکہ دنیا کا مستقبل تبدیل ہو رہا ہے. ہمارا مستقبل یا ہمارا جو صورتحال ہے وہ یہیں کی یہیں ابھی کھڑی ہوئی ہے. اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. فار دیٹ وی نیڈ میچور لیڈرشپ اینڈ میچور ویژن ایز ویل. انیقا نثار کو اجازت دیجیے گا. اپنا